واپس میں ایک دفعہ آپ کو پھر 65 کی وار کے اس دور میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ اکنور والی کنٹروورسی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان ایئر فورس میں کیا چل رہا تھا، کوئی تیاریاں چل رہی تھی، پلاننگ کیا چل رہی تھی، اور جب انڈیا بڑھ رہا تھا قبضہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف، تو آپ کی جو پہلی اسائنمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ یہ جی اصل میں ہمیں جون کے مہینے میں، غور سے سنیے، جون کے مہینے میں 3 مہینے پہلے ایر مارشل اسد خان جو ایک بہت ویژنری آدمی تھے، کلیراوائنٹ تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جنگ ضرور ہوگی. صحیح. تو انہوں نے جون کی کوئی 22 تاریخ تھی یا کچھ، انہوں نے ایک اس سے پہلے انہوں نے ایئر فورس کا ڈاکٹرین اسٹیبلش کیا تھا. کالا باغ جو ہمارا ہے وہاں پہ پورا جو ہے ان کا آپریشنل اسٹاف وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا، اور 2 ہفتے میں بیٹھ کے انہوں نے پوری ایئر فورس کی اسٹریٹجی بنائی تھی، وار اسٹریٹجی. اور اس دوران میں ایک دن ایئر مارشل رحیم خان، یہ اتنے بہادر آدمی تھے، یہ آئے میرے اسکواڈرن اور مجھے کہنے لگے کیا ہے تیاری کیسی ہیں؟ تو میں نے کہا سر یہ تیاری ہماری ہے. ان کے ساتھ کوئی خاص بات ہوئی، آپ نے تیاری کا بات کی، تو ہم نے ایسی تیاریاں کی جو کہ ایئر فورس میں کبھی ہم پریکٹس بھی نہیں کر سکتے، نہ اجازت تھی. کہ رات کو ہم نیپام بام جمرود رینج پہ نیپام بام گرا کے پھر پل اپ کر کے اسٹافنگ کرتے تھے اس کی روشنی میں. نیپام بام جو ہوتا ہے اس میں جلی ہوتی ہے، وہ گڑا بالکل ایک چینج بھی نہیں بناتا، اس میں جلی ہوتی ہے. وہ جب پھٹتا ہے تو وہ پتھر کو بھی وہ کیا کہتے ہیں یہ سوا بن جاتا ہے، بڑا شعلہ نکلتا ہے. تو اگر ہم 4 جہاز ہم نے مجھے جو ہمارا مشن دیا گیا تھا تو میں نے 16 جہاز لیڈ کرنے تھے امبالہ پہ. یہ لاہور یا پٹھان کوٹ وغیرہ نہیں تھے، ہمیں امبالہ دیا گیا تھا. ایئر مارشل اسد خان نے خود ایئر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے، سرفراز رفیقی کو دیا گیا تھا ہلواڑہ، اور علاؤدین احمد کو دیا گیا تھا آدم پور. یہ عالم کے پاس کوئی وہ تھا بھی نہیں، نہ بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ ہم کو بلا کے خود چیف نے، پہلی دفعہ ہم نے چیف کو دیکھا نزدیک سے. بڑا دبدبا ہوتا تھا چیف کا اس زمانے میں، بڑے دو والے آدمی، ایک بڑے سچے بڑے زبردست انسان تھے. تو اس دن ہمیں سارے ٹارگٹ دیے گئے. اب دیکھیں کہ ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ اب ہم تم کو ٹاپ سیکرٹ میں نے بتا دیے مشن، کتنے جہاز کس وقت جائیں گے، 10 کے وقت جائیں گے یہاں سے، لاہور سے آپ پشاور سے، میں پشاور میں تھا، آپ لاہور لینڈ کریں گے، وہاں ریفیول کریں گے کیونکہ امبالہ بہت دور ہے. تو وہاں پہ جا کے آپ 16 جہاز، 8 موری پور سے آئیں گے، وقار عظیم ایک میرا ساتھی ہے کوآرڈینیٹر وقار عظیم، وہ ہوگا دوسرا سیکشن 8 کا، اور 16 جہاز آپ لیڈ کر کے امبالہ پہ حملہ کریں گے کہ امبالہ ان کا سب سے بڑا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے تیاری میں، سرگودا کے پاس وہ 4 جہاز مار چکے ہیں ان کے، پھر جہاز جا رہے ہیں چھم جوڑیاں میں، بڑے جہاز روز 8-8 10-10 جہاز جا رہے ہیں، ہمیں کوئی مشن نہیں مل رہا، ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایک دن ایئر مارشل نور خان آئے، یہ 5 تاریخ کی بات ہے. تو وہ آئے پشاور میں کیونکہ بیگم تھی وہاں پشاور میں، کہ ویسے تو ہیڈ کوارٹر جو ہمارا وہ پنڈی میں ہوتا ہے ایئر کا، تو وہ وہاں تھے. سو وہ جب آئے تو نیچرلی میں ریسیو کرنے گیا، تو جب وہ اترے تو مجھ سے ہنس کے پوچھتے ہیں، مجھے بہت پسند کرتے تھے، میرے ساتھ بڑا ان کا بڑی شفقت تھی. کہنے لگے حیدر کتنی ہے تیاری؟ میں نے کہا سے تیاری بڑی زبردست ہے، لیکن مرال ہمارا جو ہے وہ ہمارے گھٹنوں میں ہے. تو ان کے ساتھ FS حسین تھے، جس کی بات کی میں نے آپ کو، زبردست پائلٹ FS حسین، ان کے ساتھ اس وقت ایک ایڈوائزر قسم کے ساتھ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں FS ان کو فوراً کل مشن دیا جائے. تو وہ مشن شاید لاہور کا مشن دیا گیا ہمیں. ابھی یہ شروع ہے 6 تاریخ کو. تو ہم رات کو، میں 2 راتیں وہیں سوتا تھا بنکر میں، ہم نے وہ کھڈا بنایا ہوا تھا بڑا سارا، اس کے اوپر ایک انہوں نے وہ MES نے کچھ لگا دیا تھا، ایک ایئر کنڈیشنر لگا دیا تھا، نیچے میٹریسز رکھی تھی، وہیں ہم سوتے تھے زیادہ. حالانکہ میری
بیوی میرا چھوٹا بچہ تھا 3 سال کا تھا، اچھا تو وہ اپنے گھر میں تھے. تو صبح 8 بجے کچھ 8:30 بجے جو ڈیوٹی آفیسر ہے اس نے چیخ ماری، سر مشن. تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں ادھر اتنی دیر میں میرے خیال میں یا میں گیا یا بیس کمانڈر ہے، بھی بہت مدت کی بات ہے، وہ ہمیں مشن ملا. اس کے بعد ایئر مارشل رحیم خان جو کہ چیف آف آپریشن تھے، انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ وہاں پہ انڈین آرٹلری جو ہے جسر برج سیالکوٹ کے پاس، یہ ہمارے وہاں پہ جو ہے ہماری بریگیڈ کو تباہی مچا رہی ہے، ان کے اوپر کر رہی ہے. اور وہ برج جو ہے اس کو یہ کوشش تباہ کرنے کی کوشش کریں. ادھر جاؤ، آرٹلری گنز کو دیکھو، ڈھونڈو اور ان کو تباہ کرو. تباہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، ویل ٹرائی. تو ہم جہازوں پہ چلے گئے. میں نے 5 بندے ساتھ لیے جو میرے خیال میں جو ایکسپیرئنس بندے تھے. تو ہم گئے تو ہم نے جب میں جہازوں پہ گئے تو وہ راکٹ جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، وہ راکٹ وہ نہیں تھے جس سے ہم پریکٹس کرتے تھے. 10-15 سال سے پریکٹس جو کرتے تھے وہ 2.75، یہ 5 انچ راکٹ، بڑے راکٹ تھے. تو میرا اسٹیشن کمانڈر جو تھا وہ ساتھ تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی اس کی تو کیلکولیشن ہوتی ہے، بڑی سختی ہے. ہم کا تو اس نے کہا ابھی تو یہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے لڑکوں کو بلایا. میں نے کہا اب یہ ہے کہ ہم اپنی پروفائل جو ہوتی ہے فائرنگ کی اس کو بدلا دیں گے، اور میں یہ پروفائل کروں گا، اور اس کے بعد رزلٹ جو میرے رزلٹ آئے گا راکٹ کا، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. چلے جاتے ہیں. ٹیک آف کر گئے، چلے گئے. جس وقت ہم یوں کرتے ہیں، ہائٹ پہ جاتے ہیں فیول بچانے، پھر نیچے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بالکل ایک 100 فٹ کی بلندی پہ ٹارگیٹ کی طرف جاتے ہیں. تو جب ہم پہنچے یا تھے کہ گجرات کے پاس کوئی گاؤں تھے، مدینہ یا اس علاقے میں تھے، تو مجھے کال آئی ایئر ڈیفنس کمانڈر کی. وہ میرے اسکواڈرن کمانڈر تھے پہلے. انہوں نے کہا تمہارا مشن کینسل ہو گیا ہے، تم فوراً اتاری ولیج کی طرف جاؤ، ہندوستان کی فوج لاہور میں داخل ہو رہی ہے. رائٹ. تو ہم نے وہ سن کے تو ایک عجیب سا معاملہ. بہرحال ابھی ہم نے سوچنا تھا کہ ہم نے اتاری ولیج، تو میں نے کہا سر اتاری ولیج تو میں نے سنا نہیں، کدھر ہے، ہیڈنگ کیا ہے یہاں سے جو ہمیں ہمارے کس ہیڈنگ پہ جائیں، کیونکہ ہماری بڑی پریسیشن ہماری پلاننگ ہوتی ہے زمین پہ بیٹھ کے. بہرحال وہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کیا. ہم پہنچ گئے علاقے میں. وہاں پر سرگودا سے جہاز جا چکے تھے، لیکن وہ واپس جا چکے تھے، ان کو ملا نہیں کچھ. میں امرتسر تک گیا، اور امرتسر تک کے نزدیک جب ہم پہنچے تو 5-6 میل تھے، تو آسمان جو تھا بالکل کالا. موسم خراب ہو گیا. وہ تیار شکن توپیں، وہ سب سے ڈیفینڈڈ ٹارگیٹ جو تھا یہ تھا امرتسر کا، موسٹ ہیویلی ڈیفینڈڈ. وہاں ہمارے وی لاسٹ سم ایئر کرافٹ تھے. وہ ریڈار تھا وہاں پہ اس کا، ان کا ریڈار. تو اس کو دیکھ کے میں مڑ گیا واپس. میں نے کہا کہ یہ تو امرتسر آ گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو ہم ویونگ کہتے ہیں. ویونگ کرتے کرتے میں نے ان کے ٹینک دیکھے چڑھتے ہوئے، اور وہ میں دیکھا بی آر بی کنال ہے. تو بی آر بی کنال وہ تو پھر میں جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا اب واگا پہ گزرا تو میں نے دیکھا اومنی بس کھڑی ہے. میں نے کہا یہ تو 10 میل اندر چلے گئے ہوئے ہیں. بہرحال جب ٹینک دیکھے تو میں نے کہا اپنی فارمیشن کو میں نے کال کیا. میں نے کہا کہ جنٹلمین، پاکستان آرمڈ کور از آؤٹ، تھینک گاڈ. میں نے کہا شکر اللہ کا کہ پاکستان آرمڈ کور آ گئی، کیونکہ ہمارے ٹینک میں جو دور سے نظر آ رہے ہیں، چلیں ان کو سلوٹ دیتے ہیں. وہاں سے پھر گزرے تو وہ دور سے ہم جائے تو میں نیچے تھے، لائک 100 فیٹ پہ. تو میں نے اپنے جہاز کو یوں الٹا کیا، میں اوپر گیا. کہ میں اوپر سے یوں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے اوپر راؤنڈل تھا اورنج رنگ کا، انڈین سائن. میں نے کہا تو میں نے اس وقت تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو اس کے اوپر مائک پہ، تو جو میں نے اس وقت کہا وہ تو ہے. بہرحال میں نے کہا کہ لیٹس گیٹ دیم. تو وہ یہ انگریزوں کی کتاب، ہندوستانیوں کی کتاب، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی ہاں جرنالوں کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں بے شک
انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح وہ پورے کا پورا جو فرنٹل تھا، جو انہوں نے ایک پشپندر سنگھ چوپڑا نے لکھا ہے کہ اس وقت جو فرنٹ ٹینکس جو تھے ہمارے، اور جو اس کے ساتھ کمپنی جو فوجیں تھیں، وہ تقریباً اس کے حساب سے 18-19-20 منٹ لاہور سے تھی. تو اس وقت جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آ کے نارملی جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ٹارگیٹ ڈیفینڈڈ ہوتے ہیں نیچے، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ہوتی ہے، تو ایک دو زیادہ دو مارے جاتے ہیں. تو جب اس وقت لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں نے 2 جہازوں کو اوپر کر دیا. میں نے کہا تم 5-6 ہزار فٹ پہ رہو، 7 ہزار دیکھو کہ کیونکہ ہندوستانی جہاز آئیں گے ضرور ان کے ساتھ، ان کی مدد کے لیے. تو باقی 4 جو تھے میں نے کہا ہم جاتے ہیں. سو میں نے جا کے پہلا اٹیک میرا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے جو میرے راکٹ تھے وہ لگے، اور میرے جو پیچھے میرا نمبر 3 تھا اکبر، تو اس نے کہا کہ لیڈر ڈائریکٹ ہٹ دا ٹینک از ایبل. وہ ٹینک جو تھے وہ ایمونیشن سے بھرے تھے، ابھی تک انہوں نے فائرنگ نہیں شروع کی تھی. رائٹ. تو جب ٹینک کو ٹیک لگا تو اس کے اندر سارا جو ہوا تو وہ ٹینک کو وہ پھٹا ہے، تو وہ اس نے کیا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں پہ فائرنگ کرتے رہیں گے. ہمارے راکٹ ختم ہو گئے، میں نے کہا ہم گنز استعمال کریں. گنز چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کو بریف کیا تھا، کچھ ہماری پریکٹس بھی تھی. ہم 17 منٹ رہے اس ٹارگٹ کے اوپر. یہی ہندوستانی کہتے ہیں کہ 17 منٹ یہ بندے وہاں رہے، یہ اسکواڈرن رہا، اور انہوں نے پورا فرنٹل جو تھا اس کو تباہ، ساری گن تباہ ہو گئی، ماسوائے ایک ٹینک رہ گیا، باقی سب ٹینک تباہ. کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو گیا. اور جو جنرل تھا اس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے، اور یہ اس کتاب میں اگر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، اس نے جرنیل نے لکھا ہے خود، جی کمانڈ چیف نے، کہ نریندر مودی، جنرل نریندر مودی جو تھا وہ اپنی ڈویژن کو چھوڑ کے پکڑا گیا ایک سائیکل پہ امرتسر کی طرف وہ بھاگ رہا تھا، اور ایک بوٹ پہنا تھا اور ایک جراب پہنی تھی. اور اس کے ساتھ 2 بریگیڈیئر تھے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تینوں کا کورٹ مارشل ہوا. وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں ہندوستان کی کتاب میں کہ یہ حالت ہوئی تھی. یہ ہو گیا لاہور کو پر قبضہ کرنے سے جو آپ نے روکا 17 منٹ کی کارروائی میں. آپ کا فیمس ہے جو پٹھان کوٹ اٹیک، اس کی پلاننگ اور اس کی تیاری کیا کی تھی آپ نے؟ آپ کو بڑا افسوس ہوگا، دکھ ہوگا اگر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ انہوں نے تو جو لکھا ہے باقیوں نے، اور پشپندر سنگھ جی، راؤ سنگھ، لیکن ہماری جو تاریخ میں لکھا ہے وہ ایک پیراگراف میں بیان کر دیا گیا. وہ جو پیراگراف ہے ایک پیراگراف میں بیان کر دیا گیا. وہ تو پٹھان کوٹ کا ہے. نہیں، یہ جو ہے اس کا واقعہ کبھی جائیں آپ تو وہاں ایک قبرستان ہے جی، بہت بڑا. اس میں آپ یوں داخل ہوں گے تو وہاں پہ سیمنٹ کا ایک وہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ ساری اسکرائب کی ہے 10 ڈویژن نے، اس کے اوپر ایچ کیا ہوا ہے یہ 6 جہازوں کی جس کو میں لیڈ کر رہا تھا. لیکن کامیابی ان بچوں کی تھی، 5 جو میرے ساتھ تھے، جو ان کے کارنامے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہر جگہ جہاں بھی کامیابی ہوئی یہ میرے پائلٹس کی وجہ تھی. زبردست ان کی پرفارمنس تھی. پیس ٹائم میں بھی کبھی ایسی پرفارمنس نہیں تھی جو ان کی وار ٹائم میں ہوئی. تو لیکن نہیں، یہ جو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ، یعنی لاہور بچ گیا. ہماری تاریخ میں بدقسمتی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے متعلق کہ اس نے 17 منٹ جو تھے اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا کیونکہ پٹرول کم ہو گیا تھا اس کا، اس لیے اس نے سرگودا لینڈ کر لیا. سرگودا تو میرا بیس تھا، 17 منٹ سے بہت دور تھا. تو انہوں نے کہا کہ سرگودا پیٹرول کم ہوتا تو اس کا پھر تو آپ لاہور میں اس لینڈ کا کرتے. پیٹرول کم ہو گیا. تو میں نے تو جان رہا تھا، مجھے تو پتہ پیٹرول کتنا جا رہا ہے، تو مجھے تو پتہ تھا، میں نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سرگودا لینڈ کریں گے. بہرحال یہ بدقسمتی ہے، ہماری ستم ظریفی بھی ہے
المیہ بھی ہے. بہرحال کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلی اعزاز وہاں سے آتا ہے یار. وہاں اور بندہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی میں اس کو پورا کر کے آیا ہوں. نہ پورا نہیں، اور میں نے کہا ڈیفینڈ کہ کیا میں نے جان، پورے پاکستان. میں نے کہا میں 2 اٹیک میں ختم نہیں ہے. میں لیڈر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں لیڈ کرنا ہے. اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا فیول اور میرا ایمونیشن بالکل آخر تک نہیں آتا. ٹھیک ہے. رائٹ. اب ہم واپس آئے، سرگودا لینڈ کیے، تو جو بیس کمانڈر تھے وہاں کے وہ میرے استاد، وہی استاد جنہوں نے لکھی یہ کتاب، جی. انہی نے یہ لکھا ہے. ویسے بدقسمتی ہے، افسوس ہوتا ہے بڑا. میرے استاد تھے، بڑا سیکھا ان سے. اب جب ہم واپس آئے، دوسرا مشن ہم نے واپس کیا. اب ہم نے ایک قسم کا ایئر ڈیفینس مشن کرتے ہوئے آئے کہ ہم نے ایئر ڈیفینس کہا کہ اگر کوئی دشمن کا جہاز آ رہا ہو تو ہمیں بتا دینا. بہرحال پھر لینڈ کیا وہاں پہ. ہم نے لینڈ کیا تقریباً 12:30 بجے. تو 12:30 بجے لینڈ کرتے ہی ابھی ہم کچھ کھا پی رہے تھے تو بیس کمانڈر آیا، اس نے ہاتھ میں سگنل پکڑا تھا. اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ کا نیکسٹ مشن آ گیا ہے. اور دیٹ واز پٹھان کوٹ. دیٹ واز پٹھان کوٹ. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہمارا مشن تو امبالہ تھا. ہم نے تو ساری پیچھے 3 مہینے امبالہ ایئر فیلڈ بنائے ہوئے اپنے جمرود رینج پہ، اور ہم تو دن رات وہاں پہ کر رہے تھے. اس نے کہا اب تو آرڈر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ٹو کوشچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ آئی. تو وہ مشن آیا. پھر اس پہ میں نے لگایا. میرے پائلٹ جو تھے، ایک اور بیس کمانڈر کہتا ہے کہ پائلٹ تھک گئے تھے، ابھی جنگ شروع ہی ہارڈلی تھی، کوئی پہلی دن تھا. تو میرے جو پائلٹ تھے ان میں سے 6 جو تھے وہ تیسرے مشن پہ تھے. رائٹ. تو میں نے اپنے ایک دوست تھا ہمارا اقبال شہید، یہ U2 جہاز ہوتا تھا نا، ان کو چلاتے، ان کا ایک ہینگر تھا. میں نے ان سے کہا یار مجھے اپنے ہینگر، وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے وہاں پہ، بڑی ہے کوک وغیرہ کہ وہ کین وین امریکنوں کا تھا. میں نے کہا یار اجازت دو تو میرے پائلٹ ہم آ کے وہاں ذرا 2-3 گھنٹے سستا لیں. تو اس نے کہا ہاں. تو وہاں پہ یہ بڑا، ہندوستانیوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو کہا بالے یار یہ جو بالٹی ہے نا تمہاری، یہ فائر کی بالٹی، اس میں برف، میس سے برف منگواؤ، اور اس میں اوڈی کلون 4711 کی ایک بوتل ڈولو، اور اس کو تیار کرنا 4:30 بجے مجھے تیار دینا. کہنے لگا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا ہاں دماغ خراب ہے تدے تھے ایسی جہاز چلانے. میں نے کہا ہم جہاز چلاتے ہیں دماغ خراب ہے، جو پرندے بھی رات کو سو جاتے ہیں، ہم رات کو بھی فلائنگ کرتے ہیں. بہرحال وہ مذاق ہو رہا تھا. تو میں نے پائلٹ کو کہا آپ سو جائیں. اس کے بعد کچھ عجیب سا ہوا، میری گھریلو کوئی پرابلم تھی، وہ بہرحال اس گو تو مجھے کچھ کہنا پڑا. بہرحال چکر لگا کے آیا، کوئی 1-1.5 میں بھی سو سکا. تو ہم نے کوئی 4 بجے اٹھایا بچوں کو، اور اس میں نے ان کو کہا تھا کہ 10 تولیے اس کے اندر ڈال دینا، چھوٹے ہینڈ تولیے. وہ میں نے ساروں کو ایک دیے، سب پسینے ادھر، وہ سفید نمک آیا ہوتا ہے سب کو. میں نے کہا جاؤ بچوں، جو ہمارے خوش قسمت ہوں گے، جو اوپر جائیں گے، تو کم از کم ہمارے پسینے کی بدبو نہیں، حوریں جو ہیں وہ تمہیں اس طرح کی کوئی بات میں نے کی. تو موڈ ہمارا یہ تھا. بہرحال ہم گئے، اور اس کے بعد جو ڈسکرائب کیا ہے وہ سب سے بہترین ڈسکرپشن جو ہے ہماری، اس نے نہیں، وہ اس نے کی ہے. یہ جو ہے روی راکھے، اور یہ آپ کو میں نے دکھایا. انہوں نے کہا کہ 13 جہاز تباہ ہوئے، اور انہوں نے بڑی تفصیل دی ہے کہ کس طرح. ہمارے ریکارڈ میں 11 تھے لیکن انہوں نے 13 بتائے. 13 بتائے. سو اس طرح اسکواڈرن، ہمارے اسکواڈرن نے ساری ایئر فورس میں سے سب سے زیادہ فلائی کی. ہم نے تقریباً 570 مشن فلائی کیے. یہ ایئر فورس کے ریکارڈ کا ہے. رائٹ. اور اس میں ہم نے سب سے زیادہ جہاز تباہ کیے. 3 سری نگر پہ، 11 یہاں پہ. جموں کا ریڈر ہم نے تباہ کیا.
سب سے زیادہ پرفارمنس اسکواڈرن کی تھی، 19 19 اسکواڈرن کی۔ پٹھان کوٹ میں لاہور میں کبھی نام سنا ہے 19 اسکواڈرن کا؟ یہ ستم ظریفی ہے اس ملک کی نا، ان کو نہیں پتہ کہ کون تھے وہ چھ لڑکے جو ہیں، ان کو کبھی سوچتے ہوتے ہوں گے کہ کہیں لکھ 19 اسکواڈرن ہی لکھ دیتے نا، کہ جہاز لگا دیتے اس پہ لکھتے نمبر 19 اسکواڈرن، جہاز بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے۔ اب پٹھان کوٹ پہ جو حملے ہم نے کیے ہیں وہ بھی ایک تاریخ ہے، وہ سامنے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ کا حصہ بن چکا ہے بہت۔ یہ بڑی دنیا میں ہر جگہ یہ دکھائی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں انگریزوں نے بھی لکھا ہے اتنا، جان فریکر وہ کہتا ہے اٹ واز اے کلاسک پرفیکٹ مشن پرفارمڈ ان ایئر وارفیئر۔ جو ایئر وار پر سب سے اچھا لکھتی ہے انہوں نے سب سے بہترین پرفیکٹ مشن مطلب پرفارم ٹو پرفیکشن، رائٹ۔ اور ایک ایئر مارشل رنگن بندن، اس کی پوری آپ کے اس کے اوپر چلے جائیں بھارت رکشک پہ، دا ڈے پی ایف گاٹ اوے، تو ایئر مارشل نے پورا قصہ لکھا کہ کس طرح یہ جہاز آئے اور کتنی پرفیکشن سے ان لوگوں نے کرتے، اور اس نے کہا کہ اتنی سخت ایک چل رہی تھی اس وقت کہ اتنا ٹھنڈر تھا کہ کانوں میں آوازیں، لیکن یہ جہاز جو تھے بغیر کسی خوف کے۔ اور یہ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا، کئی دفعہ میں اب بھی سوچتا ہوں رات کو جب سوتا ہوں میں